شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں زاہد عظیم اپنے چینل عوام ادارہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جب سے پنجاب کے اندر الیکشن کا اعلان ہوا ہے، سیاسی سرگرمیاں بھی عروج پر پہنچ گئی ہیں، جس کے پیش نظر آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تحریک انصاف کی لاہور میں ریلی، انتظامیہ کی پریشانی میں اضافہ، توشہانہ کا ریکارڈ پبلک کر دیا گیا، بڑے بڑے نام سامنے آ گئے۔ توشہانہ کیس اور خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نون بھی تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ وزیر اعظم کا غریب طبقہ کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ بانی ایم کیو ایم پراپرٹیز کا کیس لندن ہائی کورٹ میں ہار گئے۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کی لاہور میں ریلی۔ آج تحریک انصاف نے لاہور کے اندر ایک ریلی کا بندوبست کیا ہوا ہے، جس کا روٹ زمان پارک سے براستہ گری شو اور یہ داتا دربار جا کر ختم ہوگی۔ ریلی کے اختتام کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان خطاب کریں گے۔ اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ یہ ریلی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ریلی تو آج نکلی ہوئی تھی، لیکن حکومت کی جو بکھلاہٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نظر آ رہی تھی۔ آج صبح سے ہی انتظامیہ نے لاہور میں تمام روٹس کے اوپر کنٹینر کھڑے کر دیے تھے اور تمام جتنے بھی راستے ہیں وہ انہوں نے بند کر دیے۔ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو لوگوں کے بچے اسکولوں میں یا کالجوں میں گئے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے گھر واپس آئیں گے، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح ہاسپٹل تک پہنچے گا، کیونکہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بارڈر بنا دیا گیا ہے، شہر اور دوسرے علاقوں کے درمیان میں ایک بارڈر بنا دیا گیا ہے اور وہاں پر سارے کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ کوئی شخص نہ ادھر آ سکتا تھا شہر کی طرف، نہ شہر سے دوسری سائڈ پہ جا سکتا تھا، اور یہ انتظامیہ کی بکھلاہٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جو پنجاب کی انتظامیہ یا لاہور کی انتظامیہ اس قدر پریشان کیوں ہے اور وہ تحریک انصاف کو اتنا بڑا ہوا کیوں بنا رہی ہیں۔ اگر جب پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تو سیاسی سرگرمیاں بھی ظاہر ہوں گی، اور اس میں جس طرح باقی پارٹیوں کو اپنی سیاسی کمپین کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح ظاہر ہے تحریک انصاف کو بھی اپنی کمپین کرنے کا بھرپور حق ہے۔ لیکن آج جو طریقہ استعمال کیا گیا اور جس طریقے سے انتظامیہ نے لوگوں کو پریشان کیا، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اس کے اوپر ذرا سوچنا چاہیے کہ انتظامیہ کو بھی، کہ لوگوں کو سارا دن انہوں نے خوار کیا، لوگ بیچارے اپنے آفیسز بھی گئے ہوئے تھے اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ واپس کس طرح آیا جائے۔ جب سے توشہانہ کا ریکارڈ پبلک ہوا ہے تب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ توشہانہ ریکارڈ میں بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز سے لے کر جنرل پرویز مشرف، نواز شریف، آصف علی زرداری، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اس میں بڑے نام شامل آئے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ ایسے ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں جو سب سے زیادہ توشہانہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ یعنی اتنا کرٹیسزم کرنے کے باوجود جب توشہانہ کا ریکارڈ پبلک ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ کس قدر ہمارے حکمران انہوں نے توشہانہ کے حوالے سے جو تحائف ان کو ملتے تھے ان کس طریقے سے انہوں نے حاصل کیے ہیں اور ان کی کس طرح انہوں نے قیمتیں لگائی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ موجودہ جو صدر عارف علی صاحب نے اپنے جتنے بھی تحائف تھے ان کو نہ صرف توشہانہ میں جمع کرا دیا، بلکہ صرف ایک تحفہ قرآن پاک کا انہوں نے اپنے پاس رکھا، جو کہ اس میں ایک امید کی کرن کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے کہ عارف علوی صاحب نے توشہانہ سے کوئی بھی اس وقت تک تحفہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جتنے بھی ان کو تحائف ملے تھے انہوں نے توشہانہ میں جمع کروا دیے ہیں۔ آج عمران خان صاحب جب توشہانہ کیس کے سلسلے میں اسلام آباد کی ایک عدالت ظفر اقبال صاحب جو جج ہیں ان کی کورٹ میں جب پیش نہ ہوئے تو اسلام آباد کے جج ظفر اقبال صاحب نے ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دی۔ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو سناتے ہوئے ان کی جو وارنٹ گرفتاری تھی وہ بحال کر دی۔ دوسری جانب خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں بھی عمران خان کے ناقابل وارنٹ ضمانت گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان کو پورے ملک کے اندر اس وقت تمام کیسز کا سامنا ہے
تقریباً 80 کے قریب ان کے اوپر مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، جو کہ شاید حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے، اور وہ کسی نہ کسی کیس میں بھی، اگر ظاہر ہے وہ عمران خان جس طریقے سے وہ عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہو پا رہے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا رہے ہیں، اور ان کا ایک جو وکیل حاجہ حارث صاحب نے بھی آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے ایک جج جو ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں انہوں نے یہ پلی دی ہے کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کو بہت زیادہ تھریٹ ہے، لیکن حکومت نہ تو ان کو کوئی سہولیات دے رہی ہے اور نہ ہی ان کو پراپر سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بالکل کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی تب تک ان کے لیے مشکل ہوگا عدالتوں میں پیش ہونا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بات آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ اور جو سابق ان کے پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر مرتضی حسن صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ مرتضی حسن صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے تقریباً تاہم جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پر اپنے امیدوار ضرور کھڑے کرے گی۔ اسی جانب وفاقی وزیر خواجہ آصف نے بھی مسلم لیگ نون کے تمام امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام امیدوار حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس چیز سے تو یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو راہیں ہیں وہ جدا ہو گئی ہیں، اور دونوں ظاہر اپنے اپنے لوگ کھڑے کر رہے ہیں اور کسی بھی جگہ کے اوپر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، جس سے الیکشن کا ایک ماحول بھی بن رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت الیکشن ہونے کی کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ شاید الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہتی۔ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی آپس میں کچھ باتوں کے اوپر کافی تضاد ہے، جو کہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ کچھ دنوں کے اندر واضح بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے تب تک ملک کی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی الیکشن کو بہت ضروری قرار دیا ہے ملک کی بہتری کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ملک کے اندر ایک شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا، جس میں انہوں نے اسلام آباد کے اندر غریب طبقہ کو بڑا ریلیف دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد میں جو غریب اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو رمضان کے اندر آٹا بھی فری دیا جائے گا اور ان کو پٹرول بھی سستا فراہم کیا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں ان کے ساتھ شامل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس مسئلے کے اوپر لوگوں کو آٹا مفت فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور غریب آدمی کو اگر پٹرول بھی سستا ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا جو یقیناً نون کے لیے آگے الیکشن میں بھی ایک مثبت ثابت ہوگا۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پراپرٹیز کے ایک کیس میں لندن ہائی کورٹ میں آج ہار گئے۔ لندن ہائی کورٹ کے اندر سید امین الحق ایم کیو ایم کے جو پاکستان کے ایک رہنما ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، جس میں لندن ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سناتے ہوئے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو اس پراپرٹی سے بالکل علیحدہ کر دیا اور کہا کہ یہ پراپرٹیز 23 اگست 2016 کے بعد جو ایم کیو ایم آئی تھی وہ اصل میں ایم کیو ایم ہے، اس کی ملکیت ہے۔ الطاف حسین نے 2016 کو اپنے آپ کو جو اس وقت ایم کیو ایم ہے اس سے علیحدہ کر لیا تھا، اور وہ خود ہی ایم کیو ایم سے دستبردار ہو گئے تھے، لہٰذا یہ جو پراپرٹیز ہے وہ ایم کیو ایم کی ہیں، جس پر کورٹ نے ایم کیو ایم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے الطاف حسین کو پراپرٹی سے علیحدہ کر دیا۔ اور اس موقع کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا کہ جو الطاف حسین میں لندن میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ ایم کیو ایم کی ملکیت ہیں اور آج تک کارکنوں کو اس سے کچھ نہیں ملا، اب یہ ملکیت شہداء کے لواحقین کو دی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے بٹن کو سبسکرائب کر کے اپنے اس چینل کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔